ہم بچپن میں ایمان کے حوالے سے ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتے رہے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہمیں ایمان کی تعریف اور اس کی تفصیل بتائی جاتی ہے کہ تفصیلی ایمان کیا ہے اور اجمالی ایمان کیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور معاملہ شروع ہوتا ہے کہ ایمان نام کس چیز کا ہے۔ ایمان تصدیق کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان تصدیق کر رہا ہے اپنی زبان سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو بعض ائمہ کے نزدیک ایمان نام ہے تصدیق کا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تصدیق۔ دوسرے ائمہ کہتے ہیں نہیں، ایمان تصدیق کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک لطیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کے ثمرات کا نام ایمان ہے۔ اب جن کے نزدیک ایمان تصدیق کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ایمان کم یا زیادہ نہیں ہوتا، تو اس کا معنی یہ ہے بھئی ہم جب سے ہم نے ہوش میں قدم رکھا، ہوش سنبھالا، علم و عمل کے میدان میں عملی طور پہ قدم رکھا، تو آپ سارے جانتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ایک سمجھتے ہیں، مانتے ہیں۔ کسی بھی زندگی کے موڑ اور کونے پر آ کر ہمارے اس ماننے میں کوئی فرق تو نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، اس رسول کے ماننے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو جن کے نزدیک ایمان تصدیق کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، اور جو کہتے ہیں کہ ایمان ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ثمر ہے، ایک پھل ہے جو نیکیاں کرنے پر بڑھتا ہے، ثمرات اس کے اثرات، اور جب گناہ کرتا ہے تو پھر وہ ثمرات کم ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے بھی کئی مقامات پر یہ فرمایا کہ جب ہمارا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو وہاں ثمرات کے بڑھنے کا نام ہے، تصدیق کا نام نہیں، کیونکہ تصدیق اسی جگہ پر رہتی ہے جو ہم نے شروع دن سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم یہ شہادت شروع دور سے، جب سے آنکھ کھولی تب سے دیتے ہیں، اور آخری عمر کے آخری سانس تک ہم یہ دیتے رہتے ہیں۔ تو اس شہادت میں کوئی کمی کسی قسم کی نہیں آتی۔ اب اس حوالے سے ایک روایت ہے جو مشہور زمانہ روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی، مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن فعل بد کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اس وقت وہ مومن، جب وہ چوری کرتا ہے تب بھی وہ مومن نہیں رہتا، جب وہ شراب پیتا ہے تب بھی وہ مومن نہیں رہتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پھر یہ ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر چھتری کی طرح رہتا ہے۔ اگر یہ توبہ کر لے تو پھر وہ ایمان لوٹ آتا ہے، وگرنہ پھر وہ ایمان باہر کا باہر چلا جاتا ہے۔ اب تصدیق تو اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن اس تصدیق کے بعد جو ثمرات ہوتے ہیں وہ ثمرات سے خالی ہوتا ہے، یعنی پھل جو ہے ایمان کا، اس پھل سے وہ خالی ہوتا ہے۔ تو پھر ذہن نشین کر لیا جائے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے ثمرات بڑھتے بھی ہیں اور اس کے ثمرات کم بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، لطیف کو اگر یوں سمجھا جائے کہ آپ سرما جب آنکھ میں ڈالتے ہیں اور وہ نہایت باریک پسا ہوا ہو، اچھی طرح سے کھرل کیا ہوا ہو، تو وہ آپ کی آنکھ میں لگتا نہیں ہے، اسی کو لطیف کہا جاتا ہے۔ اگر وہ آپ کی آنکھ میں لگے، چبھے، رڑک پیدا کرے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ موٹا ہے، تو وہ آپ کی آنکھ اس کو برداشت نہیں کرتی۔ تو ایمان ایک ایسی لطیف چیز ہے کہ ذرا سی بھی نافرمانی کو برداشت نہیں کرتا۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ جو تصدیق تو اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے، وہ جو ثمرات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ایمان کے نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان نور ہے اور گناہ ظلمات، اندھیرا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ گناہ اور ایمان
روشنی اور اندھیرا ایک جگہ پر جمع ہو جائیں یہ ممکن اس لیے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن فعل بد کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، جب وہ چوری کرتا ہے تو وہ مومن، جب وہ شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اب اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ کیوں قرآن فرما رہا ہے کہ تم نہ مرنا اس حال میں مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، کہ تصدیق تو تمہارے پاس رہے گی لیکن جو اس کے ثمرات ہیں اس کا اصل معاملہ اگر ثمرات نہیں ہوں گے تو پھر اس کا تمہیں فائدہ۔ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ایمان کے بڑھانے کے لیے ہم اکٹھے بھی ہوتے ہیں، ایمان کے بڑھانے کے لیے ہم تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، ایمان کے بڑھانے کے لیے ہم ذکر بھی کرتے ہیں، تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا رہتا ہے، اس کے ثمرات بڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمارے ایمان کے ثمرات اللہ تعالیٰ بڑھائے رکھے۔ ہر گزرتا لمحہ ہمارے ایمان کے ثمرات اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے بڑھانے کی، اعمال ہمارے ہوں گے نا ان سے اعمال بڑھے گا۔ ورنہ آپ کسی چور سے پوچھیں تو وہ بھی کلمہ گو ہے لیکن اس کو ایمان کے پھل کا نہیں پتہ، اس کو ایمان کے جو ثمرات ہیں اس کا نہیں پتہ۔ تو ایمان کے ثمرات کو اصل میں وہی جانتا ہے جو اذکار کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔